فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. تمام احباب محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود شریف پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. معزز و مکرم حاضرین محترم، آج ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دروازہ بھی کھول، آواز آتی ہے، اور مسجد اقصی، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا حصہ مسجد اقصی سے لامکاں تک، اس حوالے سے گفتگو کر رہے. 17 ہجری میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا. تقریباً 500 برس تک مسلمان بیت المقدس پر، ارض مقدس پر حکمران رہے. اس کے بعد صلیبی جنگوں کا جب آغاز ہوا، کچھ عرصہ عیسائیوں کے پاس بیت المقدس رہا. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں مسلمانوں نے ایک مرتبہ پھر بیت المقدس فتح کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب دیگر صحابہ اس بڑے قلعے کے سامنے جاتے جس میں یہودی محصور تھے، تو یہودیوں کا راہب مسلمانوں کو دیکھ کے کہتا کہ تم وہ نہیں ہو جس کے ہاتھ پر یہ قلعہ، یہ بیت المقدس فتح ہوگا. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، اپنی فوجوں سے کہنے لگا یہ وہی شخص ہے جس کے ہاتھ پہ اللہ بیت المقدس کو فتح کرا دے. بہتری اسی میں ہے کہ خاموشی کے ساتھ چابیاں اس کے حوالے کر دی جائیں. حضرت عمر کے ہاتھ انہوں نے چابیاں پکڑائیں اور ساتھ کہا ہمارے حوالے سے نرمی کیجئے گا، ہم آپ سے امن کے خواستگار ہیں. تو بغیر جنگ و جدل کے مسلمانوں نے بیت المقدس اس وقت فتح کیا. 500 سال مسلمان حکمران رہے. پھر انہوں نے قبضہ کر لیا کچھ عرصہ کے لیے. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں مسلمان فاتح بیت المقدس ہوئے اور تقریباً 725 برس تک مسلمانوں کے پاس یہ ارض مقدس رہی. 1948 کو امریکہ، برطانیہ، فرانس اور چند بڑی طاقتوں نے مل کر خطۂ عرب کے دل میں ایک ناجائز ریاست اسرائیل کے نام سے بنائی. اسرائیل کا لفظی مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسی سے بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل کہلایا جاتا ہے. انہوں نے 1948 کو یہاں پہ اسرائیل ریاست کا قیام کیا، اور 5 جنوری 2025 یہ جو ابھی گزرا ہے،
اسرائیل نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے سرکاری سوشل میڈیا سے ایک نقشہ جاری کیا۔ اس کے اوپر لکھا تھا گریٹر اسرائیل۔ اس نقشے میں فلسطین بھی شامل ہے، اس میں اردن بھی شامل ہے، اس میں موجودہ سیریا یعنی ملک شام بھی شامل ہے، یہاں تک کہ ان بدبختوں نے اس نقشے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو بھی شامل کیا۔ یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ حرمین طیبین، جن کے بارے میرے سرکار نے فرمایا دجال روئے زمین پہ جائے گا مگر ان مقدس مقامات پہ آ نہ سکے گا، تو انہوں نے اس گریٹر اسرائیل نقشے میں مکہ کو بھی شامل کیا اور مدینہ شریف کو بھی شامل کیا۔ کس بنا پر شامل کیا؟ یہ کہتے ہیں یہ خطہ ہمارے جد یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا خطہ ہے، اور یہاں پہ ہیکل سلیمانی تھا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ خبر زوروں پر ہے، ہندو پرانی مسجدوں کو شہید کروا رہے ہیں، سپریم کورٹ سے آرڈر لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی تہ میں ہمارا مندر تھا۔ بابری مسجد کے حوالے سے بھی یہی کیا گیا، اور اب انہوں نے اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے حوالے سے بھی یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ اس کے نیچے بھی ہمارا ایک مندر تھا۔ حالانکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ہمارے ملک میں ایشیا کا سب سے بڑا مندر ہے۔ اتنا بڑا مندر انڈیا میں بھی نہیں ہے جتنا بڑا پاکستان سندھ میں موجود ہے۔ اقلیتوں کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمان اقلیتوں کا خیال نہیں کرتے، اسلام سب سے بڑھ کے اقلیتوں کا لحاظ کرنے والا ہے۔ خیر، انہوں نے وہ نقشہ جاری کیا اور کہا کہ ہمارے جد سیدنا داؤد علیہ السلام کے دور میں جو ہمارے پاس علاقہ تھا، ہم اسی علاقے کو دوبارہ ایکوائر کریں گے، اس پہ قبضہ کریں گے، اور جناب داؤد علیہ السلام کو گزرے تقریباً 3000 برس ہو گئے۔ معلوم تاریخ کے مطابق ہماری دنیا کو تقریباً 7000 برس کے قریب ہوئے، تو جناب داؤد علیہ السلام 3000 برس کے، اور بقول ان کے کہ ہم وہ خطہ جو ہمارے سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس تھا اس پہ ہم قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت اقبال کے دور میں بھی یہ بات چلی کہ بھی ہمارا تھا، آپ نے قبضہ کر لیا، تو اقبال کہنے لگے پھر ہسپانیہ بھی ہمارا ہے، اسپین مسلمانوں کا ہے، آپ نے قبضہ کیا، پھر وہ بھی چھوڑیے نا۔ تو سر دست ہم اسی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے معراج کروائی اس کے دو حصے، ایک حصہ ہے زمینی معراج کا اور ایک حصہ ہے آسمانی معراج کا۔ آسمانی معراج کا آغاز مسجد اقصیٰ سے ہوا، تو مسجد اقصیٰ سے معراج کروانے میں کئی حکمتیں موجود ہیں۔ صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کر کے تشریف لائے تو آپ نے کافروں سے کہا میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں پر گیا۔ تو دو طرح کے معراج ہیں، دو طرح کے سفر ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو سرکار کے معراج کا انکار کرتا ہے یہ قرآن کی نص کا انکار ہے اور یہ کفر ہے۔ جو مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور مالا اعلیٰ کے معراج کا انکار کرتا ہے یہ فاسق ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا، اور معراج کے دوسرا حصہ یعنی مسجد اقصیٰ سے لامکاں تک اس کا ذکر اللہ رب العزت نے 27ویں پارے کی سورۃ النجم میں کیا۔ دو الگ الگ مقامات پر ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا میں معراج کر کے آیا ہوں۔ جن کو جنت کے بارے بتایا انہوں نے کبھی جنت دیکھی نہیں، جن کو دوزخ کے بارے بتایا انہوں نے کبھی دوزخ دیکھی نہیں، لیکن انہوں نے بیت المقدس ضرور دیکھ رکھا تھا، مسجد اقصیٰ انہوں نے دیکھی تھی۔ تو سرکار نے فرمایا میں پہلے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، اور مسجد اقصیٰ اگر فلائٹ پہ بھی اگر مکہ مکرمہ سے کو جائے فلسطین جائے تو اس کو بھی 3-4 گھنٹے درکار ہیں، اس سے بھی زائد کا وقت لگتا۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ میں گیا ہوں مسجد اقصیٰ تک۔ اب انہوں نے کہا نشانیاں تو بتائیے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔
انہوں نے کہا اچھا مسجد اقصیٰ گئے تھے تو کیسی تھی؟ کیونکہ سرکار ظاہراً کبھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے تھے، بتائیے کتنے پلر ہیں، کتنے دروازے ہیں، کیا نقش و نگار ہیں؟ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا وہ مجھ سے پوچھتے جاتے، اللہ نے مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے کر دیا تھا، جو جو پوچھتے تھے، جیسے جیسے پوچھتے تھے، میں اللہ کا نبی بتاتا جاتا تھا۔ تو مسجد اقصیٰ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی سفر کا آغاز کیا۔ اب مسجد اقصیٰ میں آئے تو سب کی امامت بھی کرائی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ قیصر روم کے سامنے مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہود بھی تھے، تو کسی نے کہہ دیا یہ مسلمان جس نبی کو مانتے ہیں اس کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا۔ تو مسجد اقصیٰ کا خادم وہاں کھڑا تھا، ابن کثیر نے لکھا، وہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے وہ رات کون سی رات تھی۔ تو قیصر روم حیران ہوتا، حیرانگی کے ساتھ پوچھتا ہے تجھے کیسے معلوم؟ کہنے لگا میں روزانہ جب رات عشاء کی نماز کے بعد گھر جاتا تو دروازے بند کر کے جاتا۔ اس رات دروازہ بند کرنے لگا تو صدر دروازہ، بڑا دروازہ مجھ سے بند نہ ہوا۔ میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، وہ بھی دھکا لگاؤ، سب نے دھکا لگایا، دروازہ بند نہ ہوا۔ بسیار کوشش کی کہ بھئی مسجد کو مقفل کریں گے، تالا لگائیں گے، دروازہ بند نہ ہوا۔ اچھا کسی مکینک کو بلا کے لائیں، اس ٹائم کون آئے؟ ایک کہنے لگا کہ اب تھوڑا سا تو وقت ہے فجر کو، اس طرح کرتے ہیں صبح کسی کو بلائیں گے اور دروازہ ٹھیک کروا لیں گے۔ کہنے لگا کہ ہم سارے چلے گئے، صبح جب آیا ہاتھ لگایا تو دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے غور سے مسجد شریف میں دیکھا تو ایک پتھر تھا جس کے اندر سوراخ تھا، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جس طرح کہ اس پتھر کے ساتھ کسی نے اپنی سواری کو باندھ رکھا۔ تو مجھے یقین کامل ہوا کہ آج رات یہاں پہ کوئی اجتماع منعقد ہوا۔ اور یہ کس نے لکھا ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا۔ تو وہاں پہ اجتماع کس چیز کا ہوا؟ انبیاء کرام علیہم الرضوان علیہم السلام مسجد اقصیٰ میں اکٹھے ہوئے، سرکار کی امامت میں انہوں نے نماز ادا کی۔ یہ میں مسجد اقصیٰ کی شان بیان کر رہا ہوں۔ اور بیت المقدس، ارض مقدس کے مسلمانوں کا ایمان اس وقت روئے زمین کے تمام لوگوں کے ایمان پر بھاری پڑتا ہے۔ 466 دن کے قریب انہوں نے جنگ کی، اور سوشل میڈیا پہ وہ آئے روز قرآن کی تلاوت کر رہے نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ان کی خواتین آج بھی باپردہ نظر آتی، کسی نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کسی نے کوئی شکایت نہیں کی۔ ایک اینکر صاحب آئے اور وہ آ کے کہنے لگے دیکھیں نا کتنا نقصان کروا لیا۔ ہم نے کہا آپ جاب کیجئے، 9 سے 5 آپ کام کیجئے، آپ ملیں چلائیے، آپ بچے پڑھائیے، آپ اسکولوں کالجوں کا رخ دیکھیے، آپ ان کے ایمان پہ بات نہ کریں جنہوں نے کنبا لٹا دیا ہے اور کٹوا دیا ہے، مگر مجال ہے ماتھے پہ تیوری بھی آئی ہو۔ ایسے ہی سرکار نے نہیں فرمایا تھا علیکم بالشام، تم پر لازم ہے تم شام کو لازم پکڑ لو۔ یہ ملک شام آج تو چھوٹا ہے، یہ سرکار کے زمانے میں اتنا نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اس میں لبنان کا علاقہ بھی شامل تھا، اس میں فلسطین کے بعض علاقے بھی شامل تھے، اس میں اردن کے علاقے بھی شامل تھے، اور موجودہ سیریا اور اسرائیل کی گولان کی ساری پہاڑیاں، یہ ساری کی ساری سرکار کے دور میں ملک شام میں موجود ہوا کرتی تھی۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ علیکم بالشام، اے لوگوں ایک وقت آئے گا تم پر لازم ہوگا تم شام کے لوگوں کو لازم پکڑ لینا، جس طرف وہ جائیں گے تم اس طرف جانا۔ سب کچھ لوٹا دیا، اور جب چند روز کے لیے انہوں نے 6 ہفتے کے لیے فائر بندی کی، سیز فائر کیا، تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ کا گھر مسجد کو تعمیر کیا۔ کہا بقیہ چیزیں بعد میں ہیں، پہلے ہم اللہ کا گھر تعمیر کریں۔ یہ ان لوگوں کا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مسجد اقصیٰ شریف میں آئے تو انبیاء صفوں میں بیٹھے تھے۔ امامت کا حقدار کون ہوتا ہے؟ ایک تو امامت کی شرائط، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، قرآن شریف صحیح پڑھنا جانتا ہو، یہ ہے شرائط امامت۔ اور ایک ہے استحقاق امامت۔ سارے مسلمان بیٹھے ہیں، ساری عاقل بیٹھے ہیں، ساری بالغ بیٹھے ہیں، مگر ان تمام میں سے امامت کا مستحق کون ہوگا؟ فتاوی شامی میں ہے
سب سے پہلا حق تو امام مسجد کا ہے جس کو انتظامیہ نے مقرر کیا ہو جی آپ نے امامت کروانی، اور پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ اس کے بعد اس شخص کا حق ہے جس کی قرات اچھی ہو، قرآن شریف اچھا پڑھ سکتا ہو۔ اگر ساری اچھا پڑھ سکتے ہوں اور لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہو جو مرضی امام بن جائے، پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا گیا اس کے بعد حق اس شخص کا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو، دین کے مسائل کو بخوبی واقف جانتا ہو۔ اس کے بعد کون ہے؟ فقہاء نے فرمایا اس کے بعد وہ شخص مستحق ہے اور حقدار ہے امامت کا جس کا حسب نسب بڑا عالی ہو، بڑے خاندان کا ہو، اس کا حق ہے کہ وہ مصلی امامت پہ آئے۔ کہا اگر سارے اچھے نسب کے ہوں، سارے اعلیٰ خاندان کے ہوں، پھر ایک شرط یہ ہے جو حسین و جمیل بھی ہو، اس کا حق ہے کہ وہ مصلی امامت پہ آئے۔ اب مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء بیٹھے، سارے مسلمان ہیں، اللہ کے حضور سر جھکانے والے، عاقل ہیں، بالغ ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی عاقل نہیں ہو سکتا۔ اب ساری صفوں پہ بیٹھے ہیں، مصلی امامت خالی ہے۔ مصلی امامت خالی کیوں ہے؟ ابو البشر آدم بھی بیٹھے، ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کرنے والے عیسیٰ بھی بیٹھے، بات بات پہ اللہ سے باتیں کرنے والے موسیٰ بھی بیٹھے، جناب سیدنا داؤد بھی بیٹھے، وہ حسن کا پیکر یوسف بھی بیٹھا، سارے بیٹھے ہیں جی مصلی امامت خالی ہے، اب تشریف کیوں نہیں لا رہے؟ سارے بیک زبان بولے یہاں پہ وہ آئے گا جو ہم سے بڑھ کر عالم ہوگا، جو ہم سے بڑھ کر متقی ہوگا، جو ہم سے زیادہ اچھی قرات کر سکتا ہوگا۔ یعنی ذرا تصور کیجئے، وہ داؤد جب زبور پڑھتے تھے تو آسمان سے پرندے بھی اتر کر ان کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ یہ داؤد بھی کہے وہ آئے گا جس کی قرات بڑی اچھی ہوگی، اور حسن کا پیکر یوسف بھی کہے کہ میرے حسن کو دیکھ کر اگرچہ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹیں اور قرآن نے ان کا تذکرہ کیا، مگر کوئی ایسا آئے گا جس کے حسن کو دیکھ کر عرب کے جوان اپنے سر بھی کٹاتے ہوں گے۔ اب سب کی نظریں ہیں بھی کون آئے گا، دروازہ کھلتا ہے اور کوئی نہیں آ رہا، یہ آمنہ کا لال چلا رہا ہے جو سب سے بڑھ کر عالم ہے، سب سے بڑھ کر متقی ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے، نسب میں حسب میں سب سے بڑا ہے اور حسن مجسم ہے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے۔ وہ محبوب آیا، مصلی امامت پہ بیٹھا، نماز کرائی، اس کے بعد خطبہ دیا، الحمدللہ الذی ارسلنی، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے نبی برحق بنا کے دنیا میں مبعوث کیا، اور بشیرم و نذیرا، مجھے اس حالت میں بھیجا ہے میں خوشخبریاں بھی سناتا ہوں، میں ڈر بھی سناتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے وہاں خطبہ دیا اور سارے سننے والے اور نہیں تھے، انبیاء تھے، اولو العزم رسول تھے، پیغمبر تھے۔ تو مسجد اقصیٰ سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پھر آسمانی معراج کا آغاز کیا۔